السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا. پچھلے کچھ لیکچر سے میں تھوڑی سی دھمکی دیتا آیا ہوں, تھوڑا سا آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ کچھ ایکسائٹنگ سٹف آنے والا ہے. آج وہ ایکسائٹنگ سٹف سے ہم تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہم بات کرنے لگے ہیں. آئیڈیا از کہ ابھی تک ہم فنکشنل پروگرامنگ یا جس کو ہم نارمل ٹریڈیشنل پروگرامنگ کہتے تھے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ, اس کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں. اور ہماری وہیکل جو تھی, جس سواری پہ ہم چل رہے تھے, وہ سی لینگویج تھی. کچھ C++ کے فیچرز ہم استعمال کرتے آئے ہیں, لائک اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم سی ان اور سی آؤٹ ہم استعمال کرتے آئے ہیں بجائے سی کا جو اسٹینڈرڈ پرنٹ ایف اور اسکین ایف ہوتا تھا. لیکن بائی اینڈ لارج ہم سی لینگویج کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. آج جو تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے وہ ہے C++ لینگویج کے ساتھ, اور باقی کا کورس جو ہے وہ ہم C++ کے فیچرز اور اس کے کلاسز اور آبجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے. یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ کورس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کورس نہیں ہے. وہ کورس بعد میں آئے گا, وہ ایک پراپر فل فلیجڈ کورس ہے جس میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات ہوگی. اس کورس میں ہم C++ کے انہانسڈ فیچر جس میں کلاسز وغیرہ ہم ضرور کور کریں گے, لیکن جو انہیریٹنس اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے ساتھ آتی ہیں, وہ ہم اگلے کورس میں انڈیپینڈنٹلی کور کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ کہ ہم نے کون سے انہانسڈ فیچرز ہیں جو C++ میں انٹروڈیوس ہوئے تھے. ان میں سے چند ایک میں گناتا چلتا ہوں, وہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے. پہلا جو ہے وہ ہے ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر ہم ان لائن فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے, اور چلتے چلتے ہم کچھ کلاسز کے اوپر بھی شاید بات کریں, ورنہ وہ نیکسٹ لیکچر میں رہے گا. سو آئیے پہلے تھوڑا سا پیچھے کو چلتے ہیں اور دیکھیں ہسٹری کیا ہے سی اور C++ کی. سی, جیسے میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا, بنی تھی 70s کے اندر, اور یہ بیل لیبس کے اندر سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا لینگویج کو. اس کے اپنے پریسیڈنٹس ہیں, یہ کن لینگویجز سے ڈیرائیو ہوئی ہے, کنہوں نے اس کو انفلوئنس کیا. لیکن واٹ وی ہیو لرنڈ سو فار از کہ اٹ از اے لین اینڈ مین لینگویج. اٹس اے ویری کنسائز, ویری اسمال لینگویج ود اے لاٹ آف پاور. وہ پاور مجھے پتا ہے آپ کے کوشچن آنسرز دیکھ کے کہ جی کچھ کنفیوزنگ ہو رہی ہے, خاص طور پر پوائنٹرز کا جو ایشو ہے کہ جی پوائنٹر کیا چیز ہوتی ہے, کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن اب جو ایریا آ رہا ہے, کچھ ہم نے پہلے جو میموری ایلوکیشن کی بات کی تھی, میلوک وغیرہ, اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جی پوائنٹرز کی پاور کیا ہے. اور اب جو ہم کور کریں گے اس کے اندر بھی پوائنٹرز بار بار آئیں گے, لیکن مے بی ود ڈفرنٹ نیمز اینڈ مے بی ود ڈفرنٹ یوزیج اینڈ ان اے مور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ. سی کے بعد یہ کافی پاپولر, کافی نہیں کہنا چاہیے, یہ ایک ایسی لینگویج بن گئی جس نے دنیا یا پروگرامنگ ورلڈ کو اٹ ٹوک اٹ بائی اسٹارم, اینڈ اٹ بیسیکلی کانکرڈ دا پروگرامنگ ورلڈ. میجر آپریٹنگ سسٹمز انکلوڈنگ یونکس اٹسیلف ور ریٹن ان دا سی لینگویج. جب جا کے سی کی لمیٹیشنز ظاہر ہونے لگیں تو وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ لمیٹیشنز فیل ہونے لگیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. ایز وی ہیو لرنڈ سو فار, سی از اے لینگویج جہاں پہ پروگرامز آر کمپوزڈ آف فنکشنز. اور فنکشنز جو ہیں وہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بڑا سا پرابلم لیں, اس کے ٹکڑے کرنے شروع کریں, چھوٹے چھوٹے ماڈیولز بناتے جائیں, اور پھر ماڈیولز کی جگہ پہ وہ فنکشنز لکھنے شروع کر دیں جو کہ وہ ماڈیولز کا کام کرتے ہیں. اور ان سب فنکشنز کو جوڑ کے ایک مین پروگرام کے کنٹرول کے انڈر دے کے اس کو ہم اپنا پورا پروگرام کہتے ہیں. یہ ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی اپروچ تھی, اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے کچھ میں نے آپ کو رولز بھی بتائے تھے جو ابھی بھی ویلڈ ہیں اور آئندہ بھی ویلڈ رہیں گے. ان کو میں ریٹریٹ کرتا چلوں کہ جی آپ نے ماڈیولر پروگرامنگ کرنی ہے, چھوٹے چھوٹے پروگرامز لکھنے ہیں, فنکشنز لکھنے ہیں, کوئی لمبے چوڑے نہیں لکھنے. جب بھی آپ کو لگے کہ ایک فنکشن جو ہے وہ 2-3-4 صفحے یا 2-3-4 اسکرین سے بڑھ رہا ہے تو اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں, اینڈ ٹرائی ٹو میک اٹ کنسائز, اینڈ ایوری فنکشن شوڈ پرفارم اے اسپیسیفک ویل ڈیفائنڈ ٹاسک. اس کے بعد ہم نے کہا کہ فنکشنز کے اندر جہاں تک ہو سکے وہاں پہ سنگل انٹری اور سنگل ایگزٹ رول کو اوبے کرنا چاہیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, اینڈ اٹ لیڈس ٹو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا کوڈ وین وی کم بیک ٹو ریوزٹ اٹ. Do we come back to revisit it? Again, I have mentioned it many times before and I'll say it again. Don't assume کہ آپ کا کوڈ ایک دفعہ لکھا تو یا وہ ہمیشہ تک چلتا ہی رہے گا,
وداؤٹ ریکوائرنگ اینی چینجز, اور یا وہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا اور دوسری دفعہ استعمال کبھی نہیں ہوگا. یہ دونوں اپروچز جو ہیں یہ ذرا سی شارٹ سائٹڈ ہیں. وین یو رائٹ یوزفل پروگرامس, یوزفل کوڈ, یو ول فائنڈ دیٹ دے ول بی اے ری یوز فار اٹ. You will come back and will try to use it again in some other instance, some other requirement. چلتے چلتے 5 سال کے بعد آپ کو پتا چلے گا, اوہو میں نے ایک بینک کا سسٹم لکھنا ہے جس کے اندر نمبرز کو ورڈز میں ایکسپریس کرنا ہے, اور خیال آئے گا کہ ہاں وہ 5 سال پہلے ہم نے ایک فنکشن ایسا لکھا تھا, وہ کوڈ کیا تھا. Rather than reinventing the wheel every time we face a problem, we would want to reuse some of the stuff that we had done before. When we follow the rules of good structured programming, وہ جو 5 سال کے بعد جب ہم اپنا لکھا ہوا سورس کوڈ کھولیں گے تو اس میں ہمیں جلدی سے سمجھ آ جائے گی کہ جی ہم نے کیا کیا تھا اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اور اگر کسی ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہو تو ہم اس کو ایزیلی ماڈیفائی کر لیں گے. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کوڈ کو کامنٹ کیا کریں, وہ بھی ہماری یاد دہانی کے لیے ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں. ریمبر وین یو گیٹ انٹو لارج پروجیکٹس, وین یو گیٹ انٹو بگر پروگرامس, تو وہ 1 person ٹاسک نہیں ہوتا. نارملی دیر از اے ٹیم آف پروگرامرز ورکنگ آن دیٹ پرابلم. وین یو ورکنگ ان اے ٹیم, ادر پیپل ان دا ٹیم ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے پروگرام کیا لکھا ہے اور آپ نے کس طرح سے کیا لاجک استعمال کیا ہے, اور اس کے اندر جو کامنٹس ہیں وہ بہت یوزفل رہتے ہیں. سو نہ صرف بعد میں اپنی یاد دہانی کے لیے, بلکہ وین ورکنگ ان اے ٹیم اسی وقت بھی کسی اور نے آپ کا اگر لکھا ہوا فنکشن استعمال کرنا ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فنکشن کھول کے پہلے اس کو دیکھتا رہے اسکرین کے اوپر اور پھر بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جائے کہ بھئی وہ تمہارا فنکشن تو میں نے استعمال کرنا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. سو لبرلی کامنٹ یور کوڈ, رائٹ لاٹس آف کامنٹس اینڈ رائٹ یوزفل کامنٹس. ایٹ لیسٹ ٹیل اس فنکشن کرتا کیا ہے, اس کو کیا آرگومنٹس پاس کیے جاتے ہیں, ان کی کیا پروسیسنگ ہوتی ہے, اور یہ واپس ویلیو کیا ریٹرن کرتا ہے یا کیا پروسیسنگ کرتا ہے. اس کے بعد ڈونٹ رائٹ یوز لیس کامنٹس کہ جی وائل لوپ سے پہلے کامنٹ لکھا ہوا دس از اے لوپ. آئی مین ایوری باڈی کین سی اٹس اے وائل لوپ, اٹس اے لوپ, سو دیر از نو نیڈ فار دیٹ کامنٹ. ہاں اگر کامنٹ اس طرح سے لکھیں کہ جی دا فالوئنگ لوپ پروسیسز دا پے رول آف آل دا پیپل ان دا کمپنی, تو پھر ایکچوئل پروسیسنگ آف دا پے رول کے اوپر تو لوگ غور کر سکتے ہیں کہ کیسے کی ہوئی ہے, لیکن ان کو لوپ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ جی یہ والی لوپ جو ہے یہ کام کر رہی ہے. سو اینی وے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے جو پرنسپلس اور آئیڈیاز میں نے آپ کو بتائے وہ میں نے کہا ویلڈ ہیں اور ویلڈ رہیں گے, اینڈ یو شوڈ یوز دیم ایز دا بیسس آف آل دا پروگرامز دیٹ یو رائٹ. ناؤ بیک ٹو وائی وی نیڈیڈ اے چینج. ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا, اگر پوری ہسٹری ٹریس کریں زیادہ ٹائم لگ جائے گا, لیکن مشین لینگویج کے بعد اسمبلی لینگویج آئی جہاں پہ ہم نے تھوڑے سے سمبولک کوڈز استعمال کرنے شروع کیے جو ہمیں ایز ہیومن بینگز اٹس ایزیئر فار اس ٹو انڈرسٹینڈ رادر دین رائٹنگ ونز اینڈ زیروز. سمبولک کوڈ جو تھا اسمبلی لینگویج کے بعد ہم تھوڑے سے ہائر لیول لینگویجز کی طرف آ گئے, مثلاً کوبول یا فورٹرین, جہاں پہ دیور مور انگلش لائک, سو اٹ واز ایزیئر فار اس ایز ہیومن بینگز ٹو ریڈ, اور پیچھے کمپائلر تھا جو کہ اس کو اٹھا کے چینج کرتا تھا. یہاں سے آگے چلے تو یہ اسپیگیٹی کوڈ کا زمانہ تھا, ہر طرف کو پروگرام کی شاخیں جا رہی ہیں, اس کو ٹریس کرنا, ڈیبگ کرنا, کسی اور کا لاجک سمجھنا بہت مشکل بات ہوتی تھی. میں اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. میرے ایک دوست امریکہ میں کام کر رہے تھے, یہ 1971-72 کی بات ہے. ان سے میں ملنے گیا تو میں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو, اس نے اپنا شاہکار مجھے دکھایا وچ واز اے بک. ٹھیک ہے نا, ایک کتابچہ تھا اچھا بھلا کوئی 100-150 صفحوں کا, اور وہ کیا تھا, وہ ان کا جو پروگرام انہوں نے ڈیولپ کیا تھا اس کا فلو چارٹ تھا. یعنی صرف فلو چارٹ جو تھا وہ کئی 100 صفحوں کے اوپر کانسٹیٹیوٹ کرتا تھا, اور اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی اینڈ گیو اپ ان 5 minutes کہ جی آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا لاجیکل فلو کدھر جاتا ہے. جب ہمارے پرابلمس اور پروگرامس کی کمپلیکسٹی اس لیول پہ پہنچی تو اسٹرکچرڈ پروگرامنگ واز بورن. بریک دا پروگرام اپ, break it into smaller functions that we can understand and are more manageable. But اس کی بھی اپنی ایک لمٹ تھی. وہ لمٹ کہاں پہ آئی؟ اب دیکھیں, we have to understand کہ جی یہ فنکشن اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے یہ کام کیسے کرتی ہے before we realize اس کی لمٹ کہاں پہ آتی ہے. جو ہم فنکشنل پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں اس میں جس ڈیٹا کو ہم نے پروسیس کرنا ہے وہ ایک قسم کی باہر کی اینٹیٹی ہے. It's an entity that doesn't belong to the program. So we write these functions that manipulate some data that we will provide it.
and therefore our focus is always on the function. When the problems جو ہیں they became complex, it turned out کہ جی we can't leave the data outside. somehow ڈیٹا جو ہے اب اس کو پروگرام کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نیو تھاٹ پروسیس جو ہے یہ چلنا شروع ہوا کہ جی انسٹیڈ آف دا پروگرامز بینگ ڈریون بائی فنکشنز, دا پروگرام شوڈ بی ڈریون بائی ڈیٹا. تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا چلوں اس اپروچ کا. دیکھیں آپ نے ورڈ پروسیسر تو استعمال کیا ہوگا, اس میں اگر آپ نے ورڈ کو کسی کو بولڈ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. سمپل, آپ پہلے ورڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اس کو بولڈ کر دو. نوٹس دیٹ دا فنکشن کیم آفٹرورڈز, دا ڈیٹا آن وچ اٹ واز ٹو ایکٹ کیم فرسٹ. دیٹ ڈزنٹ ہیپن ود فنکشنز. ابھی تک ہم لکھتے ہیں اسکوئر ایکس, تو ہم کہتے ہیں اسکوئر کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, پھر ایکس اس کو دیتے ہیں. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں لفظ پہلے سلیکٹ کرو اور پھر بتاؤ کہ کرنا کیا ہے, بولڈ, یا بتاؤ انڈر لائن کرنا ہے, یا جو بھی آئٹیلکس میں کرنا ہے وہ بعد میں آتا ہے. ناؤ دا پروگرامنگ اپروچ از بینگ ڈریون بائی ڈیٹا. جب یہ پروگرامس کی کمپلیکسٹی اس لیول پہ پہنچی کہ فنکشنل پروگرامنگ یا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ started reaching its limits, people started thinking of a new way of doing things. That new way became object-oriented programming. Early 1980s کی بات ہے, ایک اور بیل لیبس کا سائنٹسٹ بیان سٹروسٹرپ, ڈیفیکلٹ نیم, ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ کہ جی سی لینگویج جو اتنی پاپولر ہو چکی ہے اس کو ذرا سا انہانس کیا جائے, اس کے اندر اور فیچرز ایڈ کیے جائیں جو کہ اس شارٹ کمنگ کو اوور کم کر سکیں کہ جی اٹ از اے فنکشنل لینگویج, اٹ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ڈیٹا, ڈیٹا اندر نہیں آ سکتا, اینڈ سو فورتھ. سو ہی اسٹارٹیڈ ایوالونگ دس لینگویج, جس کا پہلے نام پڑا سی ود کلاسز, اور سی ود کلاسز سے چلتے چلتے اٹ ایونچولی فاؤنڈ اے نیم وچ واز سی پلس پلس. اور تھوڑا سا آگے کا بھی بتا دوں, اس کے بعد اس کا فالو اپ آیا جاوا کے ساتھ, اور جاوا کو سلینگ کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں سی پلس پلس مائنس, یعنی سی پلس پلس سی سے ایوالو ہو کے ایک بڑی سی لینگویج بن گئی, پھر اس میں سے کچھ فیچرز نکال دیے, مائنس کر دیے, تو ہمارے پاس جاوا آ گئی. اینی وے دیٹ واز لائٹ ہارٹیڈ, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی ٹرو, بٹ ایوولوشن یہی رہی ہے لینگویجز کی. سی پلس پلس یا سی ود کلاسز جو ہے اس کے اندر صرف کلاسز کا کانسیپٹ نہیں, کچھ اور چیزیں بھی انٹروڈیوس ہوئیں. ان چیزوں کے بارے میں آج ہم پہلے بات کریں گے اور کلاسز میں ہم بعد میں پہنچیں گے. پہلی چیز ہم لیتے ہیں ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس. دیکھیں فنکشنز ہم اب تک لکھتے آئے ہیں, اور فنکشنز لکھتے وقت ہم دیکھتے تھے کہ جی ان کو کچھ ہم ڈیٹا پاس بھی کرتے تھے, اور پاس کر کے وہ فنکشن ان کو کچھ پروسیس کرتا تھا اور ڈیٹا کو ہمیں واپس دیتا تھا. کئی جگہوں پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جی ایک فنکشن کو 4 آرگومنٹس اگر پاس کرنے ہیں, 2 یا 3 جو ہیں وہ ہمیشہ وہی جا رہے ہوتے ہیں, اور 2 یا 3 جو ہیں وہ تھوڑے سے بدل کے ہم دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے, وہ کہتا ہے پاور ایکس این, ویئر ایکس از دا نمبر جس کی ہم نے پاور لینی ہے, اور این جو ہے از دا پاور ٹو وچ ایکس از ٹو بی ریزڈ. نا سپوز آپ نے لکھ تو لیا فنکشن اور پھر اس کو استعمال میں لانے لگے, تو آپ کو پتا چلا کہ جی آپ کے جس پرابلم ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں 90 ٹائمز آؤٹ آف 100 آپ ایکس کو اسکوئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یو آر آلویز اسکوئرنگ دیٹ, اینڈ ونس ان اے وائل اس کا کیوب بھی لے لیتے ہیں یا ٹو دا پاور 4 بھی لے لیتے ہیں. بڑا کنٹرائبڈ ایگزامپل ہے, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لیڈ اپ انٹو دا فیکٹ دیٹ ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس آر یوزفل. وین وی فائنڈ کہ ایک فنکشن ہے جس کے کچھ آرگومنٹس ایسے ہیں جو بائی اینڈ لارج ان کو ایک ہی ویلو پاس کی جاتی ہے, اور کبھی کبھی ان میں چینج آئے گی یا کچھ اور ایریاز میں چینج آئے گی, تو ان فنکشنز کو ہم ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. Now what does this mean? With default function arguments, جب ہم فنکشن کا پروٹوٹائپ لکھتے ہیں یا فنکشن کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں, تو اس کے اندر ہم اس کی جو آرگومنٹ لسٹ ہے وہیں پہ ویلیوز دینے لگ پڑتے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیں, ایک فنکشن ہے جو کہ 2 آرگومنٹس لیتا ہے, پہلا انٹیجر ہے اور دوسرا ڈبل ہے, اور اس کے ساتھ کچھ کیلکولیشن کرتا ہے. Now normally if the function is called f, we would have written اس کا پروٹوٹائپ f int I double x. کچھ اس طرح سے ہم نے اس کی پہلی لائن لکھ دینی تھی, پروٹوٹائپ کہہ لیں یا ڈیفینیشن کی پہلی لائن. اب سپوز کہ جی
آئی اور ایکس ایسے ہیں جن کو بائی اینڈ لارج ایک قسم کی ویلیوز ہی پاس ہو رہی ہوتی ہیں بار بار, اور کبھی کبھی ان کے چینج کی ضرورت ہے. تو وہ ویلیوز جو کہ بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم فنکشن کی پروٹوٹائپ یا ڈیفینیشن کی پہلی لائن جو ہے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اب جو میں نے اگزامپل لیا, ہم نے کہا جی ایف جو ہے وہ دو آرگومنٹس لیتا ہے, پہلا انٹیجر دوسرا ڈبل. تو ہم کریں گے کیا کہ اگر انٹیجر کو سب سے پہلے مطلب کامن ویلیو جو جانی ہے وہ 1 ہے, اور ڈبل کی جو کامن ویلیو جانی ہے وہ ہے 10.5, تو ہم فنکشن کے پروٹوٹائپ میں یا اس کی ڈیفینیشن کی پہلی لائن جو ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے ایف, پھر پیرنتھیسز کے بعد انٹ آئی اکول ٹو 1 کاما ڈبل ایکس اکول ٹو 10.5 پیرنتھیسز کلوزڈ, اور اس کے بعد فنکشن سارا لکھ دیں گے. دیکھیں ہوا کیا, جو اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فنکشن کی پروٹوٹائپ فنکشن کی ڈیفینیشن کی پہلی لائن, یہ آپ سمجھیں کہ جو سب سے پہلے پروگرام کے اندر شامل ہوگی. اگر آپ نے پروٹوٹائپ اوپر دے دیا ہے تو وہاں پہ آپ یہ ڈیفالٹ آرگومنٹس دیں گے, اور اگر فنکشن ہی پورا مین سے پہلے لکھ دیا ہے تو ڈیفالٹ آرگومنٹس جو ہیں وہیں پہ آپ دکھا دیں گے. ہوتا کیا ہے, اب آپ فنکشن کو کال کر سکتے ہیں in this particular example with 0, 1 or 2 arguments. کیسے؟ سپوز ہم نے چھوٹا سا فنکشن لے لیتے ہیں. ایف کرتا کیا ہے کہ جی اٹ سمپلی پرنٹس دا ویلوز آف آئی اینڈ ایکس. جو بھی انٹیجر تھا اس کی ویلو اس نے پرنٹ کر دینی ہے, اور جو ڈبل اس کو پاس ہوا ہے نمبر اس کی ویلو اس نے پرنٹ کر دینی ہے. اب مین کے اندر آپ پہلے تو کال کریں ایف کو, ایف ود پیرنتھیسز ایمپٹی, ان کے اندر کوئی آرگومنٹ پاس نہیں کرتے. یہ یو شوڈ ٹرائی اٹ آؤٹ اینڈ پروو ٹو یور سیلف دیٹ اٹ ورکس. واٹ یو ول فائنڈ از دیٹ یور فنکشن از پرنٹنگ آؤٹ آئی کی ویلو 1 اور ایکس کی ویلو 10.5. نیکسٹ کال آپ کریں مین میں سے ہی ایف آف 2, یعنی ایف کو ایکچولی 2 آرگومنٹس چاہیے لیکن ہم بھیج صرف ایک رہے ہیں. اب دیکھیں ایف کیا کرتا ہے, وہ دکھائے گا آئی کی ویلو 2 اور ایکس کی ویلو 10.5. Now go to the third step. You say f of 2, 12. Now the function will show the values I کی ویلو 2 اور x کی ویلو 12. اس سے تھوڑا سا آپ کو پیٹرن کا اندازہ ہو گیا کہ جی یہ ڈیفالٹ ویلوز استعمال کیسے ہو رہی ہیں. اب ان کے تھوڑا سا رولز کی طرف چلیں. دیکھیں میں نے کوئی ایگزامپل ایسا نہیں دیا جہاں پہ I کی ویلو کو میں نے اومٹ کر دیا ہو اور کہا ہو کہ جی f of 12.0 کوئی جادو سے اس طرح سے چلے کہ I کی ویلو 1 رہے اور x کی ویلو 12.0 ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. ڈیفالٹ ویلوز آر اپلائیڈ اسٹارٹنگ فرام دا لیفٹ ٹو رائٹ, اینڈ دیئر فور اگر آپ نے کوئی بھی ویلو پرووائڈ کی ہے کال کرتے وقت, یعنی مین میں یا کسی اور فنکشن سے جہاں سے f کو کال کیا جا رہا ہے, جب بھی اس میں آپ پہلی ویلو دیں گے تو وہ فنکشن کے پہلے آرگومنٹ کی ویلو کو ریپلیس کرے گی, دوسری ویلو دیں گے تو دوسری ویلو کو ریپلیس کرے گی, اینڈ سو آن. میں تو ایگزامپل 2 آرگومنٹس والی بات کر رہا ہوں, مے بی 10 آرگومنٹس جاتے ہوں, بٹ وہ لیفٹ ٹو رائٹ اسائن ہوں گی. دیر از نو لگژری, دیر از نو فیچر جو یہ کہے کہ جی پہلا آرگومنٹ ڈیفالٹ استعمال ہو جائے اور دوسرے کی ویلو ہم پرووائڈ کریں گے کال کرتے وقت. اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کو پہلی ویلو بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ دیٹ یو کی ناٹ omit values at the beginning of the list. You can omit them from the right hand side. اسی رول کو اگر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے کہ جی فنکشن کی ڈیفینیشن میں اگر ہم ڈیفالٹ ویلوز دینا چاہتے ہیں تو اسی رول کے وجہ سے یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی دا ڈیفالٹ ویلوز رائٹ ٹو لیفٹ سپلائی کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر اسی فنکشنس کو لے لیں, ہم ایف کو لے لیں اور ہم کہیں کہ جی ڈیفالٹ ویلو صرف ایکس کی دینی ہے, تو ایکس جو ہے وہ اس کی لسٹ میں اخیر پہ آنا چاہیے تاکہ یہ رول ڈس اوبے نہ ہو جائے کہ جب ہم اس کو کال کریں تو جو نمبر دیں گے وہ پہلے آرگومنٹ کو سپلائی ہوگا, دوسرا نمبر جو ہے وہ دوسرے آرگومنٹ کا سپلائی ہوگا. اگر آپ اس کو سوئچ کر دیتے, یعنی ہم کہتے ایف پیرنتھیسز کے بعد ڈبل ایکس اکول ٹو 10.5 کاما آئی, تو دیکھیں اب ایکس کی ڈیفالٹ ویلو استعمال کرنے کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے. You will have to supply values for both of the arguments as per this rule. So please remember, whenever you have default values that you want to use in a function, make sure کہ جو وہ variables جن کو default values دی جا سکتی ہیں تو وہ function کی
پروٹوٹائپ کے اندر وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئیں. ٹھیک ہے, دے شوڈ بی آن دا ایکسٹریم رائٹ. اس کے بعد کوئی نان ڈیفالٹ ویلو والا آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیفٹ پہ نان ڈیفالٹ ویلو والا ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیفالٹ ویلو دے دی تو سارے آرگومنٹس کی ڈیفالٹ ویلو دیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب پریکٹیکلی کام کہاں آئے گا؟ سپوز ہمارا فنکشن ایف جو ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, یہ آؤٹ پٹ میں لکھتا ہے دا ویلو آف دا انٹیجر از, اور پھر آگے آئی کی ویلو. سو یہ چیزیں آپ ڈیفالٹ کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ یہ چیز لکھتا ہے. سو مے بی یو کوڈ ہیو ماڈیفائڈ دس فنکشن اینڈ سیڈ کہ اس کو ایک اسٹرنگ بھی پاس ہوتی ہے جو کہ انٹیجر سے پہلے لکھی جائے گی, اور اسٹرنگ کی ویلو یہ ہے دا ویلو آف دا انٹیجر از. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ جی اس کی جگہ پہ کچھ اور لکھ دیا جائے تو پھر کال کرتے وقت ہم نئی ویلو دے دیں گے, ڈیفالٹ ویلو اوور رائڈ ہو جائے گی, جو آپ نے کال کرتے وقت ویلو سپلائی کی ہے وہ پرنٹ ہوگی. سو اٹ از کوائٹ اے یوزفل میکنیزم. دا اونلی رول دیٹ یو ہیو ٹو ریئلائز از کہ جی ڈیفالٹ ویلوز کس ترتیب میں پرووائڈ کی جاتی ہیں, فنکشن کو لکھا کیسے جاتا ہے, اور آپ کوئی ویلو omit نہیں کر سکتے اگر آپ بعد والی ویلو استعمال یا پرووائڈ کرنا چاہیں کال کے اندر. سو دیٹ واز این ایشو ود ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس. ایز یوزول وین ایور آئی انٹروڈیوس اے ٹاپک آئی ول آلویز ٹیل یو کہ جی اب آپ پروگرام لکھیں اپنے لیے اینڈ پروو ٹو یور سیلف دیٹ اٹ ورکس. یہ فیچر سی میں نہیں تھا, C++ میں انٹروڈیوس ہوا ہے, ون آف ڈیفالٹ فنکشن ڈیفالٹ آرگومنٹ ویلوز. لیٹس گو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. وہ ٹاپک جو ہے دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ڈیکلریشن آف ویریبلس ان سائڈ دا کوڈ. پہلے جب سی شروع ہوئی تھی اس کے اندر رول یہ تھا کہ جی تمام ڈیکلریشنز پروگرام کے اوپر آنی چاہیے, اور جب ڈیکلریشنز اوپر آ گئیں تو پھر نیچے ان ویریبلس کو ہم استعمال کر سکتے تھے. اس رول کو آلریڈی ہم اپنے جو پریویس لیکچرز ہیں اور پروگرامز جو لکھے ہیں اس کے اندر ریلیکس کر چکے ہیں, لیکن آج ایکسپلسٹلی اس کو ٹیکل کرتے ہیں. C++ کے اندر ایک چینج جو آیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی ویریبل جو ہے وہ پروگرام میں کہیں پہ بھی ڈکلیئر ہو سکتا ہے. ناٹ جسٹ ایٹ دا بگننگ آف دا پروگرام اور ایٹ دا بگننگ آف دا بلاک, بٹ اٹ کین بی ڈکلیئرڈ اینی ویئر ان دا کوڈ. فلاسفی اس کی کیا ہے؟ فلاسفی یہ ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے کسی ویریبل کو استعمال کرنا ہے تو اس جگہ کے قریب سے قریب جا کے وہاں پہ ڈکلیئر کریں. سو اگین پروگرام پڑھتے وقت آپ کو نظر آئے گا کہ جی یہاں پہ ہم نے آئی کو ڈکلیئر کیا اور ساتھ یہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ناؤ اگین یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈائریکشن نہیں ہے, اٹس اے فلیکسیبلٹی. You can still declare functions or rather the variables at the top of the program. There is no requirement that you declare them very close to the point where you are going to use them. So it becomes a matter of style. Again, I will refer back to the discussion boards and even the moderated discussion board جو ہم کھولتے ہیں occasionally. آپ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جی int I equal to 0 لکھنا بہتر ہے یا int I اور پھر نیچے I equal to 0 لکھنا بہتر ہے. I say بہتر وہ چیز ہے جو آپ اپنائیں. ٹھیک ہے, ڈیولپ یور اون اسٹائلس. اٹ از ناٹ فار می ٹو ٹیل یو وچ از بیٹر اینڈ وچ از ناٹ, بیکاز وین یو ٹاک اباؤٹ اسٹائل اٹس اے میٹر آف پسند. آپ کو پسند کیا چیز آتی ہے. ہاں ایک چیز میں کہتا چلوں گا, بی کنسسٹنٹ ان یور اسٹائل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو ویریبل آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کو اسی وقت انیشلائز کر دیا جائے and you find it easy to read and easy to understand, then stick with that style. There's nothing wrong with it. ٹھیک ہے نا, my preference may be different, your preference may be different, لیکن be consistent. اسی طرح اگر آپ لوپس کو لے لیں تو لوپس کو بھی لکھنے کے کئی طریقے ہیں. while لوپ لے لیں تو while کے بعد کنڈیشن دینے کے بعد ہم بریس اوپن کر سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی باڈی آ جاتی ہے اور بریس بند کرتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں وہ وائل اور کنڈیشن لکھ کے نیکسٹ لائن پہ اکیلی اوپننگ بریس لکھتے ہیں, کرلی بریکٹ جو ہے, اور پھر نیکسٹ لائن پہ اس کی باڈی لکھتے ہیں اور اکیلی لائن کے اوپر بریس کو بند کرتے ہیں. اگین اٹس اے میٹر آف اسٹائل اینڈ چوز وچ ایور ون یو فائنڈ ٹو بی مور کمفرٹیبل. اوکے, ڈیولپ یور اون اسٹائل, بٹ اگین آئی ریپیٹ, بی کنسسٹنٹ. ہر دفعہ ایک قسم کا کام کریں. آل رائٹ, بیک ٹو دا ڈسکشن ایریا. ہم بات کر رہے تھے کہ جی پہلے ہم نے ڈیفالٹ آرگومنٹس کی بات کی, اس کے بعد بات کی اب کہ جی ویریبلس کو ڈکلیئر کہاں کرنا ہے.
So again a matter of style, but let's talk about the implications of this declaration. ایک چیز یہ ہے کہ جی ویریبل جس بلاک کے اندر ڈکلیئر کیا جاتا ہے یعنی بریسز کے اندر اس کی اسکوپ وہ بلاک ہے. یعنی اگر بریسز اوپن کی اور اس کے اندر آپ نے کہہ دیا انٹ آئی, اور جب تک وہ بریسز بند نہیں ہوتی تو آئی آپ کو اویلیبل ہے اور ویزیبل رہے گا. جب بریسز ختم ہوئی اور وہ بلاک ختم ہوا تو آئی بھی ختم ہو گیا. سو بی اویئر آف دس کہ جناب وین ایور یو ڈکلیئر اے ویریبل ان سائڈ اے بلاک دین دا ویریبل ایگزسٹس, وہ زندہ ہی رہتا ہے صرف اس بلاک کے اندر. اس بلاک سے باہر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ نظر نہیں آتا. یو کانٹ ریفرنس اٹ, کمپائلر ہی ایرر کو پکڑ لے گا. دوسری چیز, گوئنگ بیک ٹو دا فلاسفی آف ڈکلیئرنگ اے ویریبل ویری کلوز ٹو ویئر وی وانٹ ٹو یوز اٹ, تو کتاب میں بھی آپ نے کئی ایگزامپل دیکھے ہوں گے. انہوں نے فور لوپ لکھی اس طریقے سے ہے, فار انٹ آئی اکول ٹو 0 اینڈ سو آن. یعنی انہوں نے انٹ آئی کو فور لوپ کے ساتھ ہی ڈکلیئر کیا اور ساتھ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. دو چیزیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہونی چاہیے. پہلی چیز, یہ جو انٹیجر آئی ہے یہ ڈکلیئر ہوا ہے آؤٹ سائڈ دا بریسز آف دا فور لوپ, یعنی اس کا اسکوپ جو ہے آگے باقی کے پروگرام میں چلے گا ایز لانگ ایز اس کے باہر کوئی اور بلاک نہیں تھا. ایک یہ چیز آپ خیال رکھیں. دوسری چیز یہ کہ جی بلاک کے اندر اگر آپ فور انٹ آئی اکول ٹو 0 تو کر دیا اور پھر بریسز کھول کے آپ نے وہاں پہ انٹ ٹیمپ کر دیا اور ٹیمپ کو استعمال کیا, تو جب فور لوپ ختم ہوگی ٹیمپ مر چکا ہوگا, وہ اویلیبل نہیں ہوگا باقی کے پروگرام کے اندر ایز پر دا پریویس ڈیفینیشن آف دا اسکوپ. آئی جو ہے وہ موجود رہے گا, اٹ ول بی اویلیبل اگین اینڈ یو کین یوز اٹ ایز این آرڈنری انٹیجر ویریبل ویئر ایور یو وانٹ اٹ. سو یہ بات آ گئی کہ جب ڈکلیئرنگ اٹ where we want to use it, very close to that point. Again, اسٹائل کی بات ہے, آپ چاہیں تو پہلے انٹ آئی اوپر کر دیتے اور پھر فور میں ڈال دیتے. میرا اپنی پریفرنس تو ہے وہ تو یہی ہے کہ جی اس کو علیحدہ سے ڈکلیئر کیا جائے. وجہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے فور اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹ آئی لکھ دیا ہے تو جب فور لوپ جو ہے ختم ہوتی ہے تو آئی پھر بھی ویزیبل رہتا ہے اور اویلیبل ہے. بھئی اگر وہ اویلیبل ہو گیا ہے اور وہ فور لوپ کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے تو پھر فور لوپ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن کیوں, پھر ہم کیوں کہیں کہ جی ڈکلیئر ہی ہم فور کے ساتھ کر رہے ہیں, یا تو ہوتا وہ مر جاتا. سو اٹس اے میٹر آف اسٹائل. آئی ایم ناٹ سیئنگ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, آئی ایم سیئنگ ڈیولپ یور اون اسٹائل بٹ بی کنسسٹنٹ ود اٹ. اگین دا ایڈوانٹیج آف یو کین آرگو بوتھ ویز کہ جی جہاں پہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہاں ڈکلیئر کیا ویریبل, بلاک کے اندر جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں وہاں پہ تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جی بلاک سے نکلے, ویریبل بھی ختم ہو گیا, آپ نے پھر ڈیفائن کرنا ہے, پھر ڈیفائن کریں, پھر استعمال کریں. لیکن ادروائز اگر مین فلو کے اندر آپ نے درمیان میں آ کے کہنا انٹ آئی اور پھر اس کا استعمال شروع کرنا ہے تو مائٹ ایز ویل ڈو اٹ ایٹ دا ٹاپ. بٹ دیٹس جسٹ اے گائیڈ لائن, دیٹس مائی پریفرنس. یو کین ڈیولپ یور اون پریفرنسز. لیٹس گو آن ٹو دا نیکسٹ ایریا and that is called inline functions. C++ نے یہ بھی ہمیں ایک فیسلٹی دی کہ جی ان لائن فنکشنز ڈیفائن یا ڈکلیئر کیے جا سکیں. ان لائن فنکشن کیا ہوتا ہے؟ پچھلے لیکچر میں جب ہم بات کر رہے تھے یا ایک دو لیکچرز پہلے ہم نے میکروز کی بات کی تھی, اور میکروز میں نے کہا تھا ایک دو آپ کو چھوٹے چھوٹے میکروز بھی بنا کے دکھائے تھے, میکس کا بنایا تھا یا سرکل ایریا کی بات کی تھی کہ جب وہ ڈیفائن ہوتا ہے اور اس کا نام ہم کوڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو پری پروسیسر اس کی ڈیفینیشن جو کہ شارپ ڈیفائن کے ساتھ استعمال ہوئی تھی وہ پوری ڈیفینیشن وہاں پیسٹ کر دیتا ہے اور پھر کمپائلیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. یعنی دا میکرو ریپلیسز دا ڈیفینیشن آف دا میکرو ریپلیسز ویئر ایور دا میکرو نیم از یوزڈ ان سائڈ یور پروگرام. ان لائن فنکشنز جو ہیں یہ بھی تقریباً ویسے ہی کام کرتے ہیں. ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے فنکشن کے نام سے پہلے آپ ان لائن لکھ دیتے ہیں, INLINE. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ڈائریکٹو ہے ٹو دا کمپائلر سیئنگ کہ جب یہ فنکشن استعمال ہوگا بجائے فنکشن کال جنریٹ کرنے کے اس کی جو ڈیفینیشن ہے پوری باڈی وہ وہاں پیسٹ کر دو اور اس کو پراپر آرگومنٹس وغیرہ پرووائڈ کر دو. فائدہ نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان کی بات کر لیتے ہیں. دیر از آلویز اے کاسٹ اینڈ اے بینیفٹ. نقصان یہ ہے کہ جی اگر وہ فنکشن آپ کے پروگرام کے اندر 10 دفعہ کال ہوا اور فنکشن اٹ سیلف جو ہے وہ 2 صفحے کا فنکشن ہے
تو وہ 10 جگہوں پہ 2 صفحے پیسٹ ہوتے جائیں گے. آپ کا پروگرام جو ہے اس طرح سے پھول کے بڑا ہو جائے گا when it goes to the compiler. Now, again, it is not relevant to say کہ is that good or bad, because it depends on the particular circumstance. Maybe it's all right. You've got lots of memory, you've got lots of room, and there is no problem with execution of a large source code. تو آپ اس کو بلوٹ میں جانے دیں. ڈاؤن سائڈ کوئی آتی ہے. ویل ڈاؤن سائڈ کوئی خاص نہیں ہے ان لائن فنکشنز کی, لیکن اس چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ ان لائن جو ہے از اے ریکویسٹ, اٹس اے ہنٹ ٹو دا کمپائلر, اٹ از ناٹ اے اسٹرانگ ڈائریکٹو. اگر کمپائلر کا دل کیا تو وہ اس کو ان لائن بنائے گا, اگر اس کو دل نہ کیا تو وہ آرڈینری فنکشن ہی کال وہاں پہ جنریٹ کرے گا. ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپنس؟ It's difficult, but you can debug the program and look at the machine code to find out کہ وہاں پہ function call generate ہوئی ہے یا وہ code paste ہوا ہے, but that's advanced. For the moment, فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ جی ان لائن فنکشن استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں ہم نے ایک میکرو ڈیفائن کیا تھا پچھلے لیکچرز میں, جہاں پہ ہم نے اسکوئر لیا تھا کسی نمبر کا, ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا ایکس اسٹار ایکس. اگر یہ ایسے ڈیفائن ہوا ہو تو جہاں پہ ہم اس کو کال کرنے جاتے ہیں, اگر ہم نے اس کو کال کر لیا وتھ سم تھنگ لائک آئی پلس جے, تو کیونکہ پری پروسیسر نے سمپل ٹیکسٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے, وہ وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دے گا آئی پلس جے اسٹار آئی پلس جے, وچ از کلیئرلی کوائٹ ڈفرنٹ فرام آئی پلس جے ود ان پیرنتھیسز ٹائمس آئی پلس جے ود ان پیرنتھیسز. تو ہم نے کہا تھا کہ جی اس واسطے میکرو ڈیفائن کرتے وقت جب پیرامیٹرائزڈ میکرو ہے تو اس کے آرگومنٹس کو انکلوز کریں پیرنتھیسز کے اندر تاکہ اس کی ایکسپینشن کریکٹ ہو سکے. دوسری چیز یہ تھی میکرو کے ساتھ کہ جی میکرو کو کچھ نہیں پتا کہ اس کو انٹ بھیجا جا رہا ہے, ڈبل بھیجا جا رہا ہے, فلوٹ بھیجا جا رہا ہے یا کیا دے رہے ہیں آپ. اس نے تو ٹیکسٹ سبسٹیٹیوشن کر دینی ہے اور پھر کمپائلر نے اس کو کمپائل کرنا ہے. جب ہم ان لائن فنکشنز استعمال کرتے ہیں تو فنکشنز کے تمام رولز جو ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں. اب فنکشن کی پروٹوٹائپ میں ہم نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی یہ ایک انٹ 2 ڈبل 1 4 ایسی کوئی چیز لے گا. تو جہاں پہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں کوڈ میں جب آپ لکھیں گے تو کمپائلر ٹائپ چیکنگ کر دے گا آپ کے لیے. وہ کہے گا جی آپ صحیح طریقے سے فنکشن کو کال کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے, وہ کمپائلر ہی پکڑ کے آپ کو غلطی بتا دے گا. اب ایک تو آپ کی ٹائپ چیکنگ ہوگی, سو اسٹرکٹ ٹائپ چیکنگ از انفورسڈ. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ جی ان لائن از اے ریکویسٹ. The compiler then decides, is the function small enough? Is it appropriate enough کہ اس کو in line expand کر دیا جائے. کوئی سائڈ افیکٹس نہیں آئیں گے, it will behave exactly like an ordinary function call. Let us take a look at some of this sample code to figure out کہ جی میکرو کے ساتھ کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے اور فنکشن کال کے ساتھ کیا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ہم میکرو لکھ دیتے ہیں اور اس کو کال کرتے ہیں with something which says x پلس پلس, یعنی انکریمنٹ کر دیتے ہیں ہم x کو میکرو کی کال کے اندر. اور میکرو آپ ہینڈ آؤٹس میں بھی دیکھ لیں وہ اس قسم کا ہے کہ x 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے. ہوگا کیا کہ x پلس پلس جو ہے وہ 2 دفعہ وہاں سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا, اور 2 دفعہ سبسٹیٹیوٹ ہونے کی وجہ سے x جو ہے وہ 2 دفعہ انکریمنٹ ہو جائے گا, which is certainly what we don't want. ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ایکس ایک دفعہ انکریمنٹ ہو اور میکرو کال بھی چل جائے. لیکن اگر ہم ایف آف ایکس پلس پلس لکھتے ہیں تو آبویسلی وہ ہے فنکشن کال ود اے سنگل انکریمنٹ آف دا ویریبل ایکس, وچ از واٹ وی وانٹ. اب ان لائن اس کی ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی ڈبل انکریمنٹنگ نہیں ہوگی. یہ میں نے ایک سمپل سا آپ کو ایگزامپل دیا ہے جو میکروز کے سائڈ افیکٹس آ جاتے ہیں. So by and large it is better that you use inline functions instead of macros. Macros کی اپنی یوزیج ہے, بالکل سمپل چھوٹی موٹی ڈیفینیشن کے لیے وہ استعمال کر لیں. اس کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ جی وہ انٹ کے لیے بھی چلتی ہے, ڈبل کے لیے بھی چلتی ہے, فلوٹ کے لیے بھی چلتی ہے, اینڈ سو آن. اور یہی چیز نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو غلط کال کر سکتے ہیں. وہاں پہ ٹائپ چیکنگ انفورس کرنے کے لیے آپ ان لائن فنکشنز لکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو دس از اندر ون آف دا انہانسمنٹس جو کہ سی پلس پلس میں آئی اور سی میں نہیں تھی. سو ان لائن فنکشنز کا آخری پوائنٹ میں نوٹ کرتا چلوں. اگر آپ کے فنکشن نے بار بار کال ہونا ہے اور کئی سورس فائلوں سے کال ہونا ہے, ابھی تک تو ہم یوزلی ایک سورس فائل بناتے رہے اور اس کے اندر استعمال کرتے رہے, دین ایز آئی مینشنڈ ارلیئر ود دا ہیڈر فائلس اٹ از بیٹر کہ آپ اپنا ان لائن فنکشن جو ہے وہ ہیڈر فائل کے اندر ڈال دیں.
کم از کم اس کا پروٹوٹائپ اور ڈیفینیشن ادھر چلی جائے. لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی فائل ان لائن فنکشن کو استعمال کرتی ہے اس کو ریکمپائل کرنا لازمی ہے, کیونکہ وہ کوڈ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے. لہذا یو ڈونٹ وانٹ دا compiled program to be out of date. Whenever you make a change in the inline function, you have to recompile the program where it is being used. Okay? Please keep that in mind. ابھی تک جو ہم نے 2-3 باتیں کی enhancements to C in C++, they were actually stylistic issues, minor points, یہ وہ. What is the exciting part? Exciting part for today's talk or today's lecture is function overloading. یہ کیا بلا ہے فنکشن اوور لوڈنگ؟ ایکچولی اوور لوڈنگ آپ آلریڈی دیکھتے آئے ہیں. کہاں دیکھتے آئے ہیں؟ جب آپ سی آؤٹ کو کہتے ہیں کہ جی لیس دین لکھ کے آگے ایک اسٹرنگ لکھ دیتے ہیں ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر, تو سی آؤٹ پرنٹ کر دیتا ہے اسکرین کے اوپر. آپ سی آؤٹ کو کہتے ہیں یہ انٹیجر آئی ہے, اس کو پرنٹ کر دو, وہ انٹیجر کی ویلیو پرنٹ کر دیتا ہے. آپ اس کو ڈبل دیتے ہیں, وہ ڈبل کی ویلیو پرنٹ کر دیتا ہے ود ڈیسیمل پلیسز اینڈ سو آن. سو یا تو سی آؤٹ کے پاس بہت سا جادو ہے دیٹ اٹ از ایبل ٹو پرنٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف ویریبلز اینڈ اسٹرنگز ایٹسٹرا نوئنگ کہ ان کا فارمیٹ کیا ہے. یہ ایکچولی از اے سٹل فارم آف اوور لوڈنگ. سی آؤٹ کا جو آپریٹر ہے وچ از دا اسٹریم انسرشن آپریٹر, وہ اوور لوڈیڈ ہے. اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کافی سارے آپ کو ملیں گے. ہیڈر فائل دیکھ لیں iostream.h, یو ول فائنڈ دیٹ اٹ از ہیویلی اوور لوڈیڈ. ابھی تک میں اوور لوڈیڈ کرتا جا رہا ہوں, میں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ جی اوور لوڈنگ ہوتی کیا ہے. اوور لوڈنگ بیسیکلی از یوزنگ دا سیم نیم ٹو پرفارم ملٹیپل ٹاسکس اور ڈفرنٹ ٹاسکس ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ سی آؤٹ از ڈوئنگ. Depending on the situation, it either prints an integer, or it prints a double, or it prints a float, or it prints a character, or it prints a string. It all depends on the situation. That means the behavior is changing, but the function cout less than looks identical. Now, ابھی تک آپ کو اتنی پروگرامنگ آ گئی, اور میں نے یہ بھی آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ تو بڑی ڈم مشینیں ہیں, یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ بالکل وہی کام کرتی ہیں جو ہم ان کو بتائیں گے. تو وہ اپنے طور پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. اس کے لیے ٹو بی ایبل فار سی آؤٹ ٹو بی ایبل ٹو بہیو ڈفرینٹلی, اٹ مسٹ بی ٹولڈ آل آف دیز تھنگس. دیٹ مینس اس کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ جی انٹیجر کو کیسے پرنٹ کرنا ہے, اس کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ ڈبل کو کیسے پرنٹ کرنا ہے, اینڈ سو آن. یہ جو علیحدہ بتایا ہوا ہے, اس میں جو آپریٹر استعمال کیا ہوا ہے یہ وہی ہے, ڈبل لیس دین سائن. سو ان اے وے وہ آپریٹر اوور لوڈ ہو رہا ہے. آج کے لیے ہم آپریٹر اوور لوڈنگ میں نہیں جائیں گے, ہم صرف اپنی جو ڈسکشن ہے وہ فنکشن اوور لوڈنگ تک محدود رکھیں گے. فنکشن اوور لوڈنگ میں کانسیپٹ یہی ہے کہ جی فنکشن کا نام وہی رہے گا لیکن شاید اس کا بیہیویئر بدل جائے. سمپل اگزامپل کہ جی آپ نے اسکوئر روٹ لینی ہے کسی نمبر کی. اب وہ نمبر انٹیجر بھی ہو سکتا ہے, لانگ بھی ہو سکتا ہے, فلوٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈبل بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف دا آرگومنٹ یو پروبیبلی مے نیڈ ٹو ڈو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف میتھمیٹیکل کیلکولیشن. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ نارملی ہم کیا کرتے, ہم اس کے لیے لیٹس سے انٹ فلوٹ ڈبل یا دو لے لیتے ہیں, انٹ اور ڈبل لے لیتے ہیں. ہم اس کے لیے دو علیحدہ فنکشنز لکھتے. ہم کہتے انٹ اسکوئر روٹ اور آگے لکھتے انٹ آئی اس کا آرگومنٹ, اور دوسرا ایک اور فنکشن لکھتے جس کا نام ہوتا ڈبل اسکوئر روٹ اور اس کا آرگومنٹ ہوتا ڈبل ایکس, یا جو بھی آپ ویریبل نام دینا چاہیں. اسی طرح ان کی ریٹرن ٹائپس ڈفرینٹ ہوتی کہ جی آئی کی اسکوئر روٹ جو ہے ول اٹ بی این انٹیجر؟ نو, اٹس ناٹ نیسسری اٹ بی این انٹیجر. سو موسٹ پروبلی ہم انٹ اسکوئر روٹ کے جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ بھی ہم ڈبل لکھتے, اور ڈبل اسکوئر روٹ کی ریٹرن ٹائپ تو ویسے ہی ڈبل ہوگی. اب دیٹ وڈ بی دا کنوینشنل وے آف پروگرامنگ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. دو علیحدہ فنکشن لکھ لو, اور پھر کوڈ میں جہاں پہ بھی آپ نے ڈبل کی اسکوئر روٹ لینی ہے آپ کال کریں ڈبل اسکوئر روٹ فنکشن, اور جہاں پہ آپ نے انٹیجر کی اسکوئر روٹ لینی ہے وہاں کال کریں انٹ اسکوئر روٹ فنکشن. دا نیم از ڈفرنٹ. اٹ کازز اوور ہیڈ فار اس. مطلب ہمیں 2-3 اس کے ساتھ پرابلم آتے ہیں. ایک تو ہمیں کئی نام یاد رکھنے پڑ رہے ہیں کہ جی وہ انٹ اسکوئر روٹ لکھا تھا, وہ جی ڈبل اسکوئر روٹ لکھا تھا,
فنکشنز کے نام بڑھتے جا رہے ہیں. بہیویئر ایک ہی قسم کا ہے, ایک ہی نہیں ہے, ایک ہی قسم کا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اسکوائر روٹ لینی ہے. دوسری چیز کہ جی آپ ڈبل اسکوائر روٹ کو کال کریں اور اس کو انٹیجر پاس کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ویل انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی کمپائلرز آر سو انٹیلیجنٹ کہ وہ آپ نے انٹ پاس کیا, اس کو وہ پہلے ڈبل میں کنورٹ کر کے ڈبل اسکوائر روٹ کو پاس کر دے گا. مے بی دیٹ از ناٹ واٹ وی وانٹیڈ. مے بی وی وانٹیڈ کہ جی انٹ کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ ریٹرن بھی انٹ ہی کرے, دا کلوزسٹ نمبر دیٹ از کلوز ٹو دا اسکوائر روٹ وہ واپس ہو پر انٹیجر ہو. سو وی مائٹ ہیو وانٹیڈ اے ڈفرنٹ بہیویئر, اینڈ یہ امپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ ہو رہی ہے. اس نے انٹیجر کو ایلیویٹ کر دیا, ڈبل بنا دیا اور ڈبل اسکوائر روٹ فنکشن کو کال کر دیا. یعنی دیر از نو وے آف چیکنگ کہ ہم نے کریکٹ فنکشن استعمال کیا ہے کہ نہیں. سو واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن از ٹو یوز فنکشن اوور لوڈنگ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لکھیں گے پھر بھی 2 3 4 جتنے فنکشن ہمیں چاہیے اتنے لکھیں گے, علیحدہ علیحدہ لکھیں گے. فرق یہ ہے کہ تمام فنکشنز کا نام ایک ہی ہوگا. ان دس پرٹیکولر ایگزامپل ہم اسکوائر روٹ ہی لکھیں گے فنکشن کا نام. ریٹرن ٹائپ اس کو دینی ہے, ڈپینڈنگ آن کے کون سا فنکشن ہے ہم ریٹرن ٹائپ بدل سکتے ہیں. ہم انٹ کی شاید ریٹرن ٹائپ ہم کہیں گے جی انٹ ہی دو ہمیں, جو بھی ہم نے کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل آپریشن کرنا ہے اس کے بعد. اور ڈبل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ریٹرن ٹائپ ڈبل ہو. اب ہاؤ ڈو وی ڈکلیئر دم؟ انٹ والا اسکوائر روٹ جو ہے اس کی ڈیکلریشن آ جائے گی انٹ اسکوائر روٹ اور پیرنتھیسز کے اندر انٹ آئی, اور پھر اس کی باڈی جو بھی وہ کرتی ہے. اسی کا دوسرا ورژن جو ہے وہ آئے گا ڈبل, اور فنکشن کا نام وہی رہے گا اسکوائر روٹ, اور پھر پیرنتھیسز کے اندر ہم نے لکھ دیا ڈبل ایکس, اور آگے اس کی ڈیفینیشن آ گئی جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہے. اب وی ہیو 2 فنکشن جن کا نام ایک ہے. ہاؤ ول دے بی ڈیفرینشیٹڈ وین دا پروگرام یوزز دیز فنکشن؟ دا ڈیفرینشیشن کمز فرام دا پیرامیٹرز وچ آر پاس ٹو دس فنکشن. اگر آپ کے پروگرام کے اندر کہیں پہ آپ نے لکھ دیا اسکوائر روٹ اور آگے پیرنتھیسز میں آپ نے لکھ دیا 10.5, تو the compiler will automatically determine کہ 10.5 is not an integer. If it is not an integer, it's a float or a double. وہ اوپر فنکشن پروٹوٹائپ کے ساتھ میچ کرے گا اور دیکھے گا آہا یہ والا فنکشن ہے اسکوائر روٹ کا, یہ والا ورژن ہے جو کہ ڈبل آرگومنٹ ایکسپٹ کرتا ہے, وہ والا فنکشن کال ہوگا. اب میں نے 10.5 کہہ دیا, یہاں پہ ایکس بھی ہو سکتا ہے. اگر ایکس ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ڈبل ہو تو ڈبل والا ورژن اسکوائر روٹ کا کال ہوگا. آگے چل کے آپ لکھتے ہیں اسکوائر روٹ جے, اور جے جو ہے وہ انٹیجر ہے, تو آٹومیٹیکلی کمپائلر جو ہے اٹ ول میچ دا پروٹوٹائپ اینڈ اٹ ول ڈیٹیکٹ کہ جی انٹیجر والا ورژن استعمال ہونا ہے, وہ انٹیجر والا ورژن استعمال ہوگا. فائدہ کیا ہے؟ ہمارا پروگرام جو ہے نا بڑا ریڈیبل بن گیا ہے کہ جی اسکوائر روٹ لینی ہے اسکوائر روٹ لے رہے ہیں, ختم. آئی ایم ناٹ ہیونگ ٹو وری اباؤٹ میں نے انٹ اسکوائر روٹ لکھا ہوا ہے اور کہیں ڈبل اسکوائر روٹ لکھا ہوا ہے اور کئی نام جو ہیں وہ کنٹرائیو کر رہے ہیں. ہاؤ ڈز دا کمپائلر ڈیفرینشیٹ؟ آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ اٹ لکس ایٹ دا ٹائپ آف دا آرگومنٹ. از دیٹ دا اونلی تھنگ؟ نو, اٹ لکس ایٹ دا ٹائپ اینڈ دا نمبر آف آرگومنٹس دیٹ آر پاس ٹو دا فنکشن. کوئی اور فنکشن لے لیں, سپوز ایک فنکشن ہے ایف جو کہ 2 انٹیجرز ایکسپٹ کرتا ہے, اور اسی کا ہم ایک ڈفرنٹ ورژن لکھنا چاہتے ہیں جو کہ 3 انٹیجرز ایکسپٹ کرتا ہے. اب انٹیجر سارے ہیں لیکن ایک میں 2 جانے ہیں, ایک والی کال کے اندر 3 انٹیجرز جانے ہیں. سو وین یو میک دا کال, اف یو کال ایف ود 2 انٹس ایز دا آرگومنٹ, تو وہ 2 انٹیجرز والا ایف جو ہے وہاں پہ کال ہوگا آٹومیٹیکلی. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ڈفرنٹ. جب آپ ایف ہی کا نام لکھ کے آگے آپ اس کے 3 انٹیجرز دے دیں گے تو 3 انٹیجرز والا ورژن کال ہو جائے گا. ابھی تک آپ میں سے جو شارپ ہیں انہوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, میں ریٹرن ٹائپ کی بات جو ہے گول کر گیا ہوں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ریٹرن ٹائپ از ناٹ اے ڈسٹنگوشنگ فیچر آف اوور لوڈیڈ فنکشنز. پلیز بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس. یو کینٹ رائٹ 2 فنکشنز, ایک آپ لکھتے ہیں انٹ ایف انٹ اور دوسرا آپ لکھتے ہیں ڈبل ایف انٹ, اینڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ڈفرنٹ ہوں گے. دے آر ناٹ ڈفرنٹ, ان فیکٹ کمپائلر ہی نہیں گزرنے دے گا, وہ کہے گا ایمبیگوس ڈیفینیشن ہے. دا ڈفرینشیشن بٹوین اوور لوڈیڈ فنکشنز ہیز ٹو بی ڈن ود دا ٹائپ
and the number of arguments passed to the function and not by the return type. Let's take a look at some useful examples. ایک چیز جو کہ بار بار ہمیں ضرورت آتی ہے وہ ہے پرنٹ کرنا کسی چیز کو, ٹھیک ہے نا. ہم سی آؤٹ استعمال کرتے ہیں, مے بی وی وانٹ ٹو رائٹ آر اون فنکشن جو کہ بڑا پولائٹلی کہے دا ویلو آف دا انٹیجر از آئی. کسی اور جگہ پہ ہم کال کریں ڈبل کے ساتھ اور لکھے دا ویلو آف دا ڈبل ویریبل از اور آگے اس کی ویلو آ جائے. اگر ہم پرنٹ کال کریں اسٹرنگ کے ساتھ that the string in question is اور آگے string لکھ دی جائے. وہی بات جو پہلے میں کر رہا تھا, یا تو آپ لکھیں int print, double print, string print اور ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ فنکشنز لکھنے شروع کر دیں. فنکشنز تو آپ کو اتنے ہی لکھنے پڑیں گے, وہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے, لیکن جب کوڈ پڑھ رہے ہوں گے اس میں بہت ایڈوانٹیج آتا ہے. آپ کہتے ہیں print I, print X, print S, where I is an integer, X is a double, S is a string, and the appropriate function is automatically called. So overloading functions is very very useful. اب آپ اپنے لیے again you have to sit down and write a few overloaded functions. طریقہ, آپ چھوٹا سا مین لکھیں گے, لیکن مین سے پہلے آپ یہی پرنٹ فنکشن لے لیں اور یہی 3 لے لیں بے شک, انٹ, ڈبل اور اسٹرنگ. اس کے لیے 3 فنکشنز لکھیں جو اندر سی آؤٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکے. دس از اے گڈ وے آف ڈیبگنگ پروگرامز آلسو کہ جی آؤٹ پٹ میں اندر کوئی چیز پرنٹ کرا لو تاکہ نظر آئے کہ پروگرام نے کیا کیا ہے. تو آپ سی آؤٹ کے ساتھ پہلے لکھیں گے دا ویلو آف دا انٹیجر از فلانا, جو بھی اس کو آرگومنٹ پاس کیا, دا انٹیجر ورژن آف دا پرنٹ فنکشن. دوسرا ورژن لکھیں آپ دا ویلو آف دا ڈبل ویریبل از, اور وہ جو ویریبل کی ویلو پاس ہوئی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد آپ لکھیں دا ویلو آف دا اسٹرنگ پاسڈ از, اور سارے سی آؤٹ کے ساتھ لکھیں. مین پروگرام کے اندر ڈکلیئر این انٹیجر, ڈکلیئر اے ڈبل, declare and initialize a character string. That's a quick way of doing it. And then say, let's say I, X and S ہی ہم نے نام لکھے ہیں, پروگرام میں لکھیں print I, print X, parentheses استعمال ہو رہے ہوں گے, print S. Look carefully at the output that you get and you will be impressed, I am sure, کہ automatically I کے لیے integer والا version call ہوا ہے, X کے لیے double والا version call ہوا ہے, S کے لیے string والا version call ہوا ہے. A lot of intelligence was built in the function overloading. تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو صحیح کہ جی نام پرنٹ ہے, وہ کمپائلر کیسے کام کرتا ہے, کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے, اس کی تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. ہے تو ایڈوانس ٹاپک بٹ اٹس نائس ٹو نو. جب کمپائلر ان فنکشنز کو کمپائل کرنے جاتا ہے تو وہ ان کے نام کے علاوہ وہی ڈفرینشیٹنگ فیچرز یعنی نمبر اینڈ ٹائپ آف دا آرگومنٹس ان کو انکلوڈ کر لیتا ہے, اور ان دونوں چیزوں کو ایک مشین میں ڈال کے گھما کے ایک نیا نام جنریٹ کرتا ہے. بیکاز دا نمبر اینڈ دا ٹائپ آف دا آرگومنٹس ہیو ٹو بی ڈفرنٹ فار دا فنکشن ٹو بی اوور لوڈیڈ, دیٹ مینس جو کہ نیا نام نکلا اس مشین کے اندر سے وہ یونیک ہے. تو یہ یونیک نیم جو ہے دس از ایبل ٹو دس الاؤز دا کمپائلر ٹو کال دا کریکٹ فنکشن ایٹ دا کریکٹ ٹائم. اس کو فارملی اس کو کہا جاتا ہے نیم مینگلنگ. نام پکڑا ہے اس کو مشین میں سے گھما کے مینگل کر دیا, وہ مینگل کر رہا ہے لیکن اس کو یونیک بنا رہا ہے, سو اٹ کین کال دا کریکٹ فنکشن. آپریٹر یا فنکشن اوور لوڈنگ از فیئرلی ایکسائٹنگ اینڈ آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے لیے ٹرائی کریں. کچھ آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گے, کتاب میں بہت سارے ایگزامپلس ہیں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ایک تو ہم نے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اپنے لیے بھی لکھیں اینڈ کنونس یور سیلف دیٹ فنکشن اوور لوڈنگ ایکچولی ورکس. یہ کچھ بیک گراؤنڈ ایکسٹینشنز تھیں سی پلس پلس جو انٹروڈیوس کی اس نے اوور دا سی لینگویج. فارملی وی ول گیٹ ان ٹو کلاسز اینڈ آبجیکٹس نیکسٹ ٹائم, اینڈ یو ول نوٹس کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ بار بار اب استعمال ہونے لگ پڑیں گی. سو ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.